ہوا کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. دل میں ایک ڈھارس بندھی اور اس کے بعد جو حالات ہیں وہ مجھے زیادہ ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں. اتنی سی بات ہے، میرا ٹیسٹ تھا، امتحان تھا، میلے کپڑے سفر کے، انہی کپڑوں میں جا کر امتحان کے لیے بیٹھا اور کسی سے کہنے کی کوئی جرت بھی نہیں تھی، ہمت بھی نہیں تھی. دوسرے دن جب رزلٹ آیا تو سب سے پہلا نام میرا تھا. اب سوچا کہ اب یہ سب سے پہلا نام. کئی مدارس کے طلبہ وہاں پر ٹیسٹ کے لیے آئے تھے. ہر دارالعلوم کے لوگ ٹیسٹ کے لیے آتے ہیں. کئی 100 میں سے ان کو صرف 5 لوگوں کو چننا تھا، 7 لوگوں کو چننا تھا. نام جب آیا اسی وقت مجھے بلائے ہمارے ایک استاذ گرامی، کہا کہ میلے کپڑے یہ ساری چیزیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ تمہارے سفر میں تمہارے ساتھ کچھ دھوکا ہوا ہے. میں نے کہا نہیں. انہوں نے خود پکڑ کر کے مجھے شہر لایا اور شہر لے جا کر کے انہوں نے کپڑے دلائے، پورا سارا سامان دلا کر خود لے کر کے آئے. استاد ان کو خود اپنی فکر ہوتی ہے، اپنے گھر بار چھوڑ کر وہ بھی پڑھانے کے لیے آئے ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے ذاتی رقم سے یہ ساری چیزیں کی. لیکن وہ جو چند دنوں کا عرصہ گزرا اس وقت پتا چلا کہ سفر کہتے کسے. سفر اس لیے کہ حدیث پاک میں السفر کالسقر، سفر جہنم کے راستوں میں سے ایک راستہ ہے. تکلیف اس میں ہوگی، لیکن ابھی ہم بہت ساری انتظامات، بہت سارے اسباب کے ساتھ چلتے ہیں تو احساس نہیں ہوتا. اے سی میں چلتے ہیں اور بہت شارٹ سفر ہو گیا ہے تو پتہ نہیں چل پاتا، ورنہ سفر تو سفر ہے، اور وہ بھی جب مال کچھ بھی نہ ہو. اور اسی سفر کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن عابری سبیل فی الدنیا کأنک غریب. اے بندے تو دنیا میں مسافر کی طرح جی، ایسا جیو جیسے کہ تم مسافر ہو. اس لیے